نماز میں موالات فرض ہے. یہ موالات وہی لفظ ہے جو وضو کے بیان میں آتا ہے. موالات معنی پے بپے کرنا، کنٹینیوس کرنا، مسلسل کرنا. حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک وضو میں موالات شرط ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر چہرہ دھوئے پھر آپ موبائل بجا فون لے کر بیٹھ گئے، 15 منٹ باتیں کرتے رہے، چہرہ خشک ہو، اب آپ ہاتھ دھوئیں گے وضو نہیں ہوگا، پھر شروع ہونے شروع. امام مالک علیہ الرحمہ کے ہیں یہ ضروری ہے شروع سے شروع. ان کے وضو میں موالات شرط ہے. موالات مانے پہلو مسلسل کرنا. ہمارے دوسرے 3 اماموں کے نزدیک، امام مالک علیہ الرحمہ کے علاوہ دوسرے 3 اماموں کے نزدیک موالات شرط نہیں، لیکن بہتر اولا تو ہے ہی. ہمارے نزدیک کیا ہے؟ آپ نے چہرہ دھویا، چہرہ دھونے کے بعد میں ابھی ہاتھ نہیں دھوئے تھے کہ موبائل بجا، گھنٹی فون بچا، آپ اس میں لگ گئے اور آدھا گھنٹہ تک باتیں کرتے رہے. اب آگے ہاتھ دھوئیں تو یہ چہرہ دھویا کام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اگر بیچ میں حدث پیش آ گیا تو اب یہ چہرہ دھونا بیکار ہے، شروع سے وضو کرو. اور اگر کوئی حدث پیش نہیں آیا تو یہ چہرہ دھونا معتبر ہے، آگے ہاتھ دھوئیے، مسح کیجیے. بہرحال 3 اماموں کے نزدیک موالات شرط نہیں ہے، فرض نہیں ہے. اور امام مالک علیہ الرحمہ کے موالات فرض ہے کہ ایک عضو دھونے کے بعد میں اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ جسم کی گرمی سے یا چلنے والی ہوا سے عضو خشک ہو جائے. اتنا زمانہ نہیں گزرنا چاہیے. اتنا زمانہ گزرنے سے پہلے اگلا عضو دو. یہ تو سبھی مسئلہ جانتے ہیں، لیکن نماز میں بھی موالات فرض ہے. اس کو نہیں جانتے لوگ. نماز میں موالات یہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ اسٹاپ ہو جائیں اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہیں. اتنے ٹائم تک آپ کچھ نہ پڑھیں تو موالات نہیں رہتی. 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ٹائم کیا؟ 3 سیکنڈ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی دیر آپ اسٹاپ ہو جاتے ہیں بیچ میں، اور آپ پر جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنا جاری نہیں رکھتے ہیں، یا ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہیں، یہ انتقال جاری نہیں رکھتے ہیں، اسٹاپ ہو جاتے ہیں، تو نماز باطل. کوئی کہتا ہے باطل ہوگی، کوئی کہتا ہے نہیں باطل نہیں ہوگی، سجدے سہو آئے. بہرحال واجب ہے یا فرض ہے؟ موالات. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے جو لوگ پورا صحیح نہیں جانتے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی غلطی کرے تو مقتدی کی غلطی معاف ہے. معاف ہے کا مطلب مقتدی سے باز پرس نہیں ہوگی، اس کی باز پرس امام سے ہوگی. اگر وہ غلطی اس نے امام کی وجہ سے مجبوراً کی ہے، امام کی وجہ سے اس نے مجبوراً غلطی کی ہے، تو پھر اس کی باز پرس امام سے ہوگی. اگر اس کی اپنی غلطی ہے تو پھر وہ معاف ہے، یعنی اس پر سجدے سہو وغیرہ کے احکام جاری نہیں ہوتے. بہرحال اگر امام کی وجہ سے مقتدی کوئی غلطی کرتا ہے تو مقتدی کی غلطی کی ذمہ داری امام کی، اور مقتدی معاف ہے، یعنی مقتدی سے کوئی معاوضہ نہیں. 2 مسئلے سمجھے. تیسرا مسئلہ، قوما اور جلسہ رکن طویل ہیں یا رکن قصیر ہیں؟
امام احمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں رکن طویل، اور دوسرے 3 امام فرماتے ہیں رکن قصیر۔ امام احمد علیہ الرحمہ کا جو مذہب ہے اس پر سعودیہ کے جو ائمہ ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جتنی دیر رکوع میں رہیں گے ٹھیک اتنی دیر کھڑے رہیں گے، جتنی دیر سجدے میں رہیں گے ٹھیک اتنی دیر جلسے میں رہیں گے، کیوں ان کے یہاں قومہ اور جلسہ رکن طویل، اور ان کے یہاں دعائیں بھی رکن طویل کے لیے ہیں۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی، یہ سب دعائیں ہیں ان کے۔ دوسرے 3 ائمہ کہتے ہیں کہ یہ رکن قصیر ہے۔ رکوع سے آپ کھڑے ہوئیے، بالکل سیدھے کھڑے ہو کر بدن ڈھیلا چھوڑ دیجیے، اور ہر ہڈی اس کی جگہ میں سیٹ ہو جائے تو قومہ کی تعدیل ہو گئی۔ جھکیے، رکوع میں اتنے جھکیے کہ ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک پہنچ سکتے ہیں، رکوع ہو گیا۔ پھر وہاں جا کر کے اتنا جھک کر کے آپ بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیجئے اور ہر عضو اس کی جگہ سیٹ ہو جائیے اور وہاں رکیے، تو یہ تعدیل کے علاوہ رکوع میں رکنا بھی مطلوب ہے۔ ایسے سجدوں میں تعدیل کے علاوہ، تعدیل کیا، سجدے پر آپ نے زمین پر سر رکھ دیا، ماتھا اور سر جما دیا تو سجدہ ہو گیا، پاؤں اٹھا لیا سجدہ ہو گیا، تعدیل بھی ہو گئی۔ لیکن سجدے میں سجدہ کرنے کے بعد تعدیل کرنے کے بعد میں رکنا بھی مطلوب ہے، اور قومے اور جلسے میں رکنا مطلوب نہیں ہے۔ چنانچہ رکوع میں ایک چھوٹا سا ذکر مشروع کیا، کیونکہ عام پبلک لمبے لمبے اذکار یاد نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہلکے پھلکے قرآن میں جو ذکر ہوں ایسے ذکر لیے جاتے ہیں تاکہ کر سکیں، اور لمبا نہیں، اس کو ریپیٹ کرو۔ سبحان ربی العظیم قرآن کی آیت ہے، ہر مسلمان قرآن تو پڑھا ہوا ہے ہی، اس کو یاد کرنے میں کیا دشواری ہے، اور پھر کا 3 مرتبہ کم سے کم پڑھو تاکہ اس کے سہارے آپ رکوع میں ٹھہرے رہیں۔ اور سجدے کے لیے کہا سبحان ربی الاعلی، قرآن کی آیت ہے، اسے یاد کرنے میں کیا پریشانی ہے، ہر آدمی یاد کر سکتا ہے، ہر مسلمان قرآن پڑھا ہوا ہے۔ اگر قرآن پڑھا ہوا ہر مسلمان قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے تو کیا خاک مسلمان ہو؟ وہ مسلمان ہی کیا ہے جو قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ تو ہر مسلمان قرآن پڑھا ہوا اس کو یہ ذکر یاد ہے، کہا اسے سجدے میں 3 مرتبہ پڑھو، اتنا لمبا ذکر نہیں بتلایا، یہی قرآن کی آیت ذکر مقرر کی اور کہا کہ ریپیٹ کرو کم سے کم 3 مرتبہ کرو۔ معلوم ہوا کہ رکوع سجدے میں ٹھہرنا مطلوب ہے، اس لیے ذکر مشروع کیا، اور اس کے لمبا ذکر بتلانے کے بجائے اس کی تکرار مشروع کی۔ اب آپ غور کیجئے، رکوع سجدے کے لیے شریعت نے کوئی ذکر مشروع کیا ہے؟ کوئی ذکر مشروع کیا؟ اور یہ جو ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ تو انتقال کا ذکر ہے۔ رکوع سے اٹھنا شروع کیا آپ نے اور کہنا شروع کیا سمیع اللہ لمن حمدہ، پورا مقتدی نے کہا ربنا ولک الحمد، سیدھا کھڑا ہو گیا، ذکر اس کا ربنا ولک الحمد پورا ہو گیا۔ یہ تو انتقال کا ذکر ہے، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جو منتقل ہوئے اس انتقال کا یہ ذکر ہے، اور انتقال کے دوران کہنا۔ پھر سیدھے کھڑے ہو گئے آپ، اس کے بعد میں کوئی ذکر شریعت نے مشروع نہیں کیا۔ اگر قومے میں ٹھہرانا مقصود ہوتا تو اس کے لیے شریعت کوئی ذکر مشروع کرتی۔ اسی طرح سے آپ پہلے سجدے سے اٹھے اللہ اکبر، یہ تو ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کا ذکر ہے۔ پھر آپ نے کہا اللہ اکبر، کہ بھی قاعدے سے
جلسے سے اب دوسرے سجدے میں جانے کا ذکر ہے، جلسے میں بیٹھ کر کوئی ذکر مشروع نہیں کیا۔ اگر جلسے میں اور رکوع میں ٹھہرانا مقصود ہوتا تو وہاں ذکر مشروع کیا جاتا، لمبا نہ کرتے تو چھوٹا سے چھوٹا کرتے اور اس کو ریپیٹ کرواتے تاکہ اس ذکر کے سہارے اس رکن میں رک سکے۔ یہ سب مسائل ہیں، مگر آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودیہ والے جو نماز پڑھیں بس وہی اللہ میاں کے یہاں سے نازل ہے، اس کا فالو کرنا چاہیے۔ حالانکہ وہ حنبلی ہیں، ہم حنفی ہیں، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے۔ ہر ایک کی فقہ کے مسائل الگ ہیں اور ہر ایک کو اپنی فقہ کا فالو کرنا ہے تاکہ منہجیت باقی رہے۔ اگر ہر ایک اپنی فقہ کا فالو نہیں کرے گا تو ایک منہاج نہیں رہے گا، منہجیت باقی نہیں رہے گی۔ تو آج کل بہت لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سعودیہ والے امام جس طرح نماز پڑھاتے ہیں بس یہی اللہ میاں کے ہاں سے نماز نازل ہے۔ بھائی تو حنفی ہے، تو شافعی ہے، تو مالکی، وہ حنبلی ہے، ان کی فقہ کے مسئلے الگ ہیں۔ اس کی نظیر دو مسئلے چاند کے سلسلے میں حنابلہ کے یہاں ایسے ہیں کہ وہ ہماری فقہ میں نہیں ہیں اور ہم ان کا فالو کر نہیں سکتے۔ ایک تو ڈاؤٹ فل والی بات کو چھوڑو، اس کے علاوہ دو مسئلے ایسے ہیں جو فقہ حنبلی کے الگ ہیں، ہماری فقہ کے الگ ہیں، ہم ان کا فالو نہیں کر سکتے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کے یہاں اگر مسئلہ بالکل صاف ہے تو بھی دو کی گواہی سے چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ جمع غفیر کی رویت ان کے یہاں ضروری نہیں، اور باقی تین اماموں کے یہاں، صرف حنفیہ کے یہاں نہیں، باقی تین اماموں کے نزدیک اگر مسئلہ نہ صاف ہے تو گواہی معتبر ہے، اور اگر مسئلہ بالکل کلیئر ہے، چاہے شعبان کے آخر میں کلیئر ہو چاہے رمضان کے آخر میں کلیئر ہو، اب 2-10 کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اب جمع غفیر کی چاند دیکھنا شرط ہے، اتنے لوگ مختلف جگہ کے اتنے لوگ چاند دیکھیں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا عقل محال سمجھتی ہے۔ ایک جگہ کے 25 آدمیوں نے دیکھا ہے، یہ جمع غفیر نہیں ہو کہ ہم فلاں جگہ پر 25 آدمیوں نے دیکھا، یہ جمع غفیر نہیں ہو۔ مختلف جگہ پر لوگ دیکھیں اتنے کہ ان کا جھوٹ پر یونٹی کر لینا، ایکا کر لینا، عقل باور نہ کرے کہ الگ الگ جگہوں کے لوگ کیسے انہوں نے ایک جگہ کے تو 25 ہو سکتے ہیں۔ ہو رہا چاند، اس نے کہا ہو رہا، اس نے ہو رہا، حالانکہ جہاں جہاز کی بتی تھی جو نظر آئی تھی یا کچھ تھا، تو ایک جگہ کے لوگ تو ہو رہا، اس نے کہا ہو رہا، اس نے کہا وہاں ہو رہا، ایک جگہ کے لوگ کیسے غلط بات متفق ہو سکتے ہیں۔ جمع غفیر کا مطلب ہے کہ مختلف جگہ کے لوگ چاند دیکھیں اور ان کے جھوٹ پر انہوں نے اتفاق کر لیا ہو، یا عقل باور نہ کرے کہ الگ الگ جگہوں کے لوگ کیسے اتفاق کر لیں۔ بہرحال یہ شرط ہے، اگر مسئلہ صاف ہے تو ایسی رویت ہوگی تو معتبر ہے، اس کے بغیر ایک یا دو آدمی آ کر گواہی دیتے ہیں، تینوں ائمہ کے یہاں معتبر نہیں۔ اور حنابلہ کے یہاں مسئلہ صاف ہونے کی صورت میں بھی شہادت معتبر۔ دوسرا مسئلہ، جس دن گواہی دے رہے ہیں اس دن امکان رویت شرط ہے یا نہیں؟ حنابلہ کہتے ہیں کوئی شرط نہیں، سعودیہ والے کہتے ہیں کوئی شرط نہیں۔ اگر 28 تاریخ کو 2 آدمی گواہی دے دیں کہ چاند ہم نے دیکھ لیا تو رمضان شریف، کہ 28 کو تو امکان رویت نہیں ہو سکتا، ان کا امکان رویت کی کوئی شرط نہیں۔ اب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ دوسرے 3 فقہا اسے مانتے ہی نہیں۔ اگر وہ 28 کو 2 آدمی کہنے 100 آدمی گواہی دیتے تو نہیں مانی جائے گی۔ ہاں رویت عامہ ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن مسئلہ ناصاف ہے اور 2 یا 10 آدمی گواہی دیتے ہم نے چاند دیکھا تو نہیں دیکھیں گے، 28 تاریخ کو گواہی نہیں لیں گے۔ ہاں مسئلہ بالکل صاف ہے اور 28 تاریخ کو رویت عامہ ہوگی تو لیں گے۔
اور یہ کہیں گے کہ پیچھے سے حساب غلط چلا آ رہا ہے، آج 28 نہیں ہے 29 ہے یا 30 ہے۔ لیکن اگر مسئلہ ناصاف ہے اور 28 کو گواہیاں گزرتی نہیں لیں گے کیونکہ 28 کو رویے کا امکان نہیں۔ حنابلہ کے یہاں یہ شرط ہی نہیں، ان کے یہاں رویے کا امکان ہو یا نہ ہو گواہی آئی لے لیں۔ تو اب یہ ان کے دو مسئلے الگ ہیں اور ہمارے یہ دو مسئلے الگ ہیں۔ بس ہم ان کی جو رویت اور رویت کی جو شہادت ہے اس شہادت کو کیسے مان لیں؟ وہ مان لیں، ان کا مذہب فقہ ہے۔ تو ایسے ہی وہ جو ان کے ائمہ امامت کرتے ہیں یا ان کی نماز پڑھاتے ہیں، ان کی فقہ ہے، وہ اپنی فقہ کے مطابق امامت کرتے ہیں۔ ہماری فقہ یہ نہیں ہے، ہمیں ان کا فالو نہیں کرنا۔ اور ہمیں اگر اکثریت کا مقصود قومے میں اور جلسے میں ٹھہرانا ہوتا تو اس کے لیے شریعت ذکر مشروع کرتی، چھوٹے سے چھوٹا ذکر مشروع کرتی، اور ٹھہرانا ہوتا تو ریپیٹ کرواتا۔ حالانکہ جتنی حدیثوں میں اس طرح کے اذکار آئے ہیں، تمام شارحین نے کہا کہ یہ حضور کے تہجد اور نفلوں کا بیان ہے کہ حضور تہجد میں اور نفلوں میں اس طریقے سے قومے اور جلسے میں ذکر کرتے ہیں۔ فرض نماز کے بارے میں یا تو کسی نہ کسی جگہ اسی روایت میں صراحت آئے، اکثر تو صراحت ہے، جیسے کہ یہ روایت ہے اللہم اغفر لی وارحمنی، مسلم میں باب صلاۃ التہجد، اس باب کے تحت میں وہ حدیث ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ جو ذکر ہے یہ تہجد کی نماز میں حضور کرتے ہیں۔ تو کہیں صراحت ہے، کہیں شارحین نے باب قائم کر کے اس کی کر دی۔ بس اگر آپ نے اگر آپ سعودیہ کے انداز پر نماز پڑھاتے ہیں پڑھو، مگر اپنے تمام مقتدیوں کو پہلے ذکر سکھاؤ۔ جب آپ قومے میں کھڑے رہیں گے کہ مقتدی کیا کریں، جب آپ نے کوئی ذکر سکھایا ہی نہیں۔ آپ جلسے میں بیٹھے رہیں گے تو پیچھے مقتدی کیا کریں، بیٹھے رہیں گے، خاموش بیٹھے۔ ان کے لیے موالات فرض ہے، اور وہ موالات نہیں کریں گے تو امام کی وجہ سے نہیں کریں گے۔ امام کی وجہ سے نہیں کریں گے اس کا گناہ امام کے ساتھ۔ لہذا اگر سعودیہ کے طرز پر نماز پڑھانی ہے تو پہلے سب مقتدیوں کو ذکر سکھاؤ تو قومے میں یہ ذکر کرنا ہے، جلسے میں یہ ذکر کرنا ہے، تاکہ ان کی موالات باقی رہے۔ ہمارے یہاں پھر یہ جو سعودیہ والے کہتے ہیں اس کا غلط ہونا یہاں سے واضح ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر آپ رکوع میں رہیں قومے میں اتنی دیر کھڑے رہو، وہ رکوع سے زیادہ قومے میں کھڑے رہو۔ وہ کہتے ہیں سجدے میں جتنی دیر رہو اتنی دیر جلسے میں بیٹھو، حالانکہ وہ سجدے سے زیادہ جلسے میں بیٹھتے ہیں۔ اور رکوع سجدے ان کے اتنے چھوٹے ہو گئے فجر میں بھی، کیوں؟ جتنی دیر رکوع سجدے میں رکیں گے اتنی دیر قومے جلسے میں رکنا پڑے گا، اس لیے رکوع سجدے چھوٹے کر دیں۔ حالانکہ رکوع سجدے ڈھنگ سے ہونے چاہیے، جیسے ہمارے امام صاحب خوب بہترین رکوع سجدے کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرے سے کوفہ آئے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نوجوان کے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ لوگوں نے نماز کے بعد کہا حضرت آپ بہت دنوں کے بعد میں یہاں تشریف لائے ہیں، مدینہ کی صورتحال ہمیں سمجھائیے۔ کوئی حضور کے زمانے میں جو مدینہ کی صورتحال تھی وہ باقی ہے یا وہ صورتحال بدل گئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک وہی حضور کے زمانے کا جو نقشہ اور جو صورتحال تھی وہی مدینہ میں وہی صورتحال باقی ہے، الا انکم لا تقیمون الصفوف، اب تم صفوں کو سیدھا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ حضرت انس نے تبصرہ کیا کہ میں جو یہاں سے بصرے چلا گیا وہ مدینہ سے بصرہ چلا گیا، تو انہوں نے حضرت انس نے کہا کہ میں حضور کے زمانے کا جو نقشہ تھا مدینہ منورہ کا جو صورتحال تھی جس میں تو یہاں لوگوں کو چھوڑ کر گیا تھا وہی صورتحال آج بھی۔
وہی صورتحال آج بھی ہے. الا انکم لا تقیمون الصلاۃ. ایک فرق پڑ گیا ہے کہ تم صفیں سیدھی نہیں کرتے ہو، تمہاری صفیں سیدھی نہیں ہوتی. یہ فرق پڑ گیا. انہی کا یہ ارشاد ہے. جب نماز سے فارغ ہوئے اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھے اور مدینہ کے گورنر تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھی. کہا یہ حد شاب اشبہکم بصلاۃ رسول اللہ. یہ نوجوان جتنی حضور سے مشابہ نماز پڑھتا ہے اتنی میں نے کسی کو نہیں دیکھا. بالکل حضور جیسی نماز پڑھاتا ہے. یہ حضرت انس نے کہا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں. حدیث کے طالب علم کہتے ہیں کہ جب حضرت انس نے توجہ دلائی کہ یہ بالکل حضور کے مشابہ نماز پڑھاتا ہے، تو ہم نے ان کے ایک نماز کے ایک ایک جز کو دیکھا، غور کیا، تو وہ 10 تسبیح کے بقدر رکوع میں ٹھہرتے تھے، 10 تسبیح کے بقدر سجدوں میں ٹھہرتے. تو یہ تو حضور کی نماز کے مشابہ ہے. اور سعودیہ والوں کی نماز میں تو 3 تسبیح بھی پوری نہیں کرنے دیتے. میں تو 2 ہی تسبیح کہتا اور منہ اٹھا لوں. کیوں؟ اگر یہاں 10 تسبیح کے بقدر ٹھہریں گے تو یہ کھڑا رہنا پڑے گا 10 تسبیح کے بقدر. تو معلوم ہوا کہ مکھی پر مکھی ماری ہے. مسئلہ جہاں سے چلا وہیں تو نے غلطی کی. رکوع سجدے میں ٹھہرنا مطلب مغرب میں کم ٹھہرے، ظہر میں عصر میں اس سے زیادہ ٹھہر گئے، فجر میں اور زیادہ ٹھہریں گے. آپ جتنا فجر میں ٹھہرتے ہیں بالکل ویری گڈ. اور نمازوں میں بالکل صحیح ٹھہرتے ہیں. اور قومے میں آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو، جلسے میں بالکل سیدھے بیٹھے، پتہ ڈھیلا چھوڑ، ہر اردو اپنی جگہ پر سیٹ ہو. اور جلسے میں کم از کم اللہم اغفر لی بس اتنا کہیں. اور اس کے بعد اگلے سجدے میں چلے جائیے، اگلے قومے سے رکوع کی طرف منتقل ہو جائیے. امام نفلوں والا ذکر کر رہا ہے تو موالات پائے گی، اس پر سجدے سے ہو تو واجب نہیں ہوگا. مگر مقتدی تو کچھ بھی نہیں کرے، وہ تو خاموش کھڑے. ان کی تو موالات باقی نہیں رہی، اور ان کی موالات باقی نہیں رکھی امام نے. جیسے جو ان پر غلطی ہوئی اس غلطی کی ذمہ تو امام ہوگا. آج کل یہ عام بات ہو گئی. یہ سمجھتے ہیں الناس والا دین ملوک. لوگوں نے سعودیہ کے بعد پیسہ آیا تو اس کی وجہ سے ان ساری دنیا کے لوگوں نے اس کو اپنا مولا بنا لیا، ملک بنا لیے، اور اس کے نہجے پر چلنے پڑے. بھائی سعودیہ کے نہجے پر مت چلو، اپنی فقہ پڑھو. اس فقہ میں جو مسائل جس طرح لکھے ہیں ہر آدمی اپنی فقہ پر چلے. شافعی اپنی فقہ پر چلے. وہ جو کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، ان کی فقہ کے مطابق وہ صحیح ہے. اور ہم حنبلی نہیں ہیں، ہمیں ان کی فقہ پر نہیں چلتے. ہاں آپ نے اذکار یاد کر رکھے ہو تو نفلوں میں رکھیے. اور یہی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا تو 100 مرتبہ کہیے. تہجد قومے میں کھڑے جائیے اور اسی کو ریپیٹ کرتے رہیے، 100 مرتبہ کہیے. نفلوں میں یہ سب کرنے کی گنجائش. لیکن فرض جو ہیں وہ دربار خداوندی کی باضابطہ حاضری ہے، وہاں جو مسائل ہیں اس کا لحاظ. ایک جو موقع پر ہمارے امام صاحب نے کہا کہ میں آدھا گھنٹہ بیٹھا مگر میں نے پڑھا کچھ نہیں. کیوں پڑھا کیوں نہیں تھا؟ جب تم بیٹھے تھے اس طرح سے خاموش ہو جانا ہے. یہ موالات کے خلاف موالات شرط ہے یا فرض واجب ہے؟ جیسے پڑھتے رہنا آئے سلو پڑھو کوئی حرج نہیں، لیکن بیچ میں خاموش ہو جاؤ 3 تسبیح کے وقت تو سجدے سے واجب ہو. کیوں آواز آ رہی ہے وہاں تک؟ آپ کو تو سر جگہ آ رہی، اوپر بھی آتی. اوپر بیٹھے ہو پوچھو بھائی اویس آواز آ کہاں؟ بالکل آ رہی، کلیئر آ رہی. ان کو تو ہر جگہ کلیئر آ رہی. اگر آپ سمجھنا تو ٹھیک ہے، مقصد تو سمجھانا ہے. سبحان اللہ الحمد للہ.